افتیلا جام کا چہرہ دفعتاً غصے سے سیاہ ہو گیا۔ وہ کڑک کر بولا، نادان لڑکی، اپنی حد سے بڑھنے کی کوشش نہ کر، ان دونوں کو اب یہیں رہنا ہے، ان کا خیال کرے گی تو اپنا آپ کھو دے گی۔ میں نے اپنی بات پر اصرار کیا تو افتیلا جام نے جھلا کر میرے منہ پر ایک زناٹے کا تھپڑ مارا۔ میں چکرا کر فرش پر گر گئی۔ افتیلا جام نے میری آنکھوں میں دیکھ کر اپنے ہاتھ عجیب انداز میں لہرانے شروع کیے۔ بتدریج مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میری ماں جوار کے کھیت میں بیٹھی میرے منہ میں پانی ڈال رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میری گود میں یہ بوریے کا لبادہ رکھا تھا۔ میرے چاروں طرف تاریکی تھی، نہ وہ در و دیوار تھے، نہ روشنیاں اور نہ وہ لوگ۔ افتیلا جام کی ہدایت کے مطابق میری ماں نے مجھے یہ بوریے کا لبادہ پہنا کر اس تہہ خانے میں چھپا دیا۔ اب مجھے 2 چاندوں تک اسی جگہ رہنا ہے اور یہ بوریے کا لبادہ 2 برس تک میرے جسم پر رہے گا۔ حلابہ نے چندا کی حیرت انگیز کہانی سن کر ایک گہری سانس بھری۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ چندا کا حنوط شدہ جسم در حقیقت چندا کا نہیں تھا۔ کس کا تھا؟ یہ ایک الجھا سوال تھا۔ یہ کوئی ایک سوال نہیں تھا، ایسے سینکڑوں سوال حلابہ کے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ اب اس نے ایسے سوالوں کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا تھا، خود کو ہر قسم کے غیر معمولی حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ چندا اب خاموشی سے حلابہ کی طرف دیکھ رہی تھی، یقیناً اب حلابہ کی کہانی سننا چاہتی تھی۔ حلابہ نے اپنی طویل آپ بیتی کے خاص حصے چندا کو سنائے۔ چندا حیرانی اور خوف کے سمندر میں غلطہ سنتی رہی۔ اس آپ بیتی میں اس کے لیے سب سے حیران کن افتیلا جام کی موت تھی۔ ان دونوں کی اس گفتگو کا سلسلہ تا دیر جاری رہا۔ آخر حلابہ نے اس سے جانے کی اجازت طلب کی۔ اس نے کہا کل اسی وقت پھر آئے گی۔ جانے سے پہلے اس نے چندا کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں ایک ڈرا ہوا اور شرمایا ہوا سوال نظر آیا۔ حلابہ کے ذہن میں فوراً مانک کا نام گونجا۔ یقیناً ابھی تک چندا کو مانک کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی وہ اپنی ماں سے پوچھ سکی تھی۔ شاید کسی نے اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ مانک کا خیال آتے ہی حلابہ کا دل ہولنے لگا۔ معلوم نہیں وہ زندہ بھی تھا یا نہیں۔ 2 دن پہلے تک یہ سوال اتنا اہم نہیں تھا، لیکن اب چندا زندہ سلامت اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی اور اسے کسی کا انتظار تھا۔ وہ کسی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ کوئی ندیدہ ہاتھ حلابہ کے دل کو مٹھی میں مسلنے لگا، تاہم اس نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور بولی، بہت دبلی ہو گئی ہو، کسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہو؟ نہیں تو؟ چندا نے وحشی ہرنی کی طرح گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ حلابہ نے کہا مجھے سب معلوم ہے، گھبراؤ نہیں، مانک بالکل خیریت سے ہے، میں کل اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے تمہیں بتاؤں گی۔ اس اچانک جملے پر خوبصورت چندا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ کوشش کے باوجود کچھ بھی نہ بول سکی، صرف گردن جھکا کر رہ گئی۔ حلابہ نے اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا، پھر اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ اگلے چند دن حلابہ اور اشباح کے لیے بہت تہلکہ خیز تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اس ریاست کی حدود سے نکلنا ان کے لیے فی الحال ممکن نہیں۔ اگر یہ ممکن نہیں تھا تو پھر کیا ممکن تھا؟ جواب وہی تھا جو وہ پہلے سوچتے رہے تھے۔ اشباح نے اپنے بھروسے کے آدمیوں کے ذریعے قریبی بستی سے سردار ہاشم اور ان کے معزز ساتھیوں کو بلایا اور نہایت رازداری سے صلاح مشورے شروع کیے۔ ان مشوروں کے لیے وہی تہہ خانہ مخصوص قرار پایا جہاں چندا روموشی کے دن گزار رہی تھی۔ اس چھوٹی سی صحرائی بستی میں اس تہہ خانے سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں تھی۔ سردار ہاشم نے کچھ خفیہ پیغامات بھیجے
اور قریبی بستیوں کے کچھ بااثر مسلمان بھی ان مشوروں میں شریک ہونے لگے۔ مسئلہ یہی تھا کہ پرماتما کے خلاف کس طرح قوت جمع کی جائے اور لوگوں کو بیدار کرنے کا ایسا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب کچھ آنن فانن ہو جائے اور پرماتما اپنی پراسرار قوتوں کو حرکت میں لا کر جوابی کارروائی نہ کر سکے۔ ایک روز جب بستی کے تہہ خانے میں معزز مسلمان جمع تھے، اشباح سنہری شاہین کے روپ میں وارد ہو گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ کسی کو کچھ بولنے کا چارہ رہا اور نہ سوچنے کا۔ سب مہر پلب سانس روکے اسے تکتے چلے گئے۔ پھر اچانک ان کے فلک شگاف ناروں نے در و دیوار ہلا دیے۔ ان کا جوش و خروش انتہا کو چھونے لگا۔ اشباح نے انہیں بمشکل پرسکون کیا اور نہایت باروق اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہیں سمجھانا شروع کیا۔ اے معززین قبیلہ، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہوں اور آپ کے جذبات سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ انشاءاللہ مشکل کی گھڑی میں آپ خود کو تنہا نہیں پائیں گے۔ میرے ساتھیوں، تاریک جنگل سے جو اطلاعات مل رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی دیوار میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ 3 صدیوں سے چھائی خاموشی ٹوٹ رہی ہے اور بے باک نعروں کی گونج سے پرماتما کے طلسمی ایوان لرزنے والے ہیں۔ آپ جان ہی چکے ہوں گے کہ پرماتما کا دست راز مہان جادوگر افتیلا جام خود اسی کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا ہے۔ قدرت نے اس فرعون کو اپنے ہاتھوں اپنا ایک بازو کاٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس وقت تاریک جنگل میں جو افراتفری پائی جاتی ہے وہ پچھلی 3 صدیوں میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ حالات کے اشارے بتاتے ہیں کہ اس دفعہ فتح حق کی ہوگی، لیکن یہاں میں آپ حضرات کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جنگیں جیتنے کے لیے بہادری کے بعد سب سے ضروری چیز قوت برداشت اور صبر ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں ان 2 ہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت پرماتما کے خلاف اعلان جنگ کرنے آپ کے سامنے نہیں آیا، بلکہ ایک دوسری درخواست لے کر آیا ہوں۔ مجھے کچھ ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس بستی کے کچھ لوگ آپ لوگوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اس تہہ خانے کی سرگرمیوں سے رائے منوہر جن کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان بدخواہوں کی جلی ہوئی لاشیں اس وقت بستی کے باہر کھجوروں کے باغ میں پڑی ہیں۔ اب آپ کو اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال ان حالات میں ہم اپنے منصوبوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ جیسے ایک لمبی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اسی طرح پرماتما کی کالی قوتوں پر ایک تباہ کن ضرب لگانے کے لیے ہمیں صبر کے کچھ اور کڑوے گھونٹ بھرنے ہوں گے۔ تاہم اس صبر کا مطلب بے عملی نہیں۔ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہوشیار رہیں، اپنی اپنی بستیوں میں سرفروشوں کے جذبوں کو زندہ رکھیں۔ انہیں میری طرف سے یہ پیغام دے کہ میں ان کے درمیان موجود ہوں، میرا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ پرماتما کی اس ظلم نگری میں اب ہمیں اکٹھے جینا ہے اور مرنا ہے۔ سنہری شاہین کی ولولہ انگیز باتوں نے مسلمان اکابرین کے سینے جوش سے بھر دیے، لیکن انہیں اس بات پر مایوسی ہوئی کہ پرماتما کے خلاف تحریک ایک بار پھر التوا میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھے، مگر سنہری شاہین یعنی اشباح سمجھتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے بر وقت پتہ چل گیا، ورنہ شاید ایک بار پھر اس کے والد کے زمانے کی کہانی دہرائی جاتی، جب پرماتما نے عوام کے جذبہ آزادی کو اپنے لیے خطرہ بننے سے پہلے ہی کچل ڈالا تھا، جب پرواز سے پہلے ہی شاہینوں کے پر کاٹ دیے گئے تھے اور طاقت کی آندھی نے حریت کی چنگاریاں سرفروشوں کے سینوں میں بجھا دی تھی۔ لیکن اس دفعہ یہ ہونے والا نہیں تھا۔ اس دفعہ اشباح نے اپنے دشمن کو یہ موقع نہیں دینا تھا۔ اسے رات ہی پتہ چل گیا تھا کہ بستی کا ایک ہندو ذمہ دار مسلمانوں کی سرگرمیوں سے آگاہ ہو گیا ہے
اور وہ رائے منوہر چند کو اطلاع دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اشباہ نے اپنے طور پر تفتیش کی اور یہ خبر درست نکلی۔ کل نصف شب کے وقت ذمہ دار اپنے 2 گھڑ سوار ساتھیوں کے ہمراہ بستی سے نکلا۔ اشباہ سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جب ذمہ دار اپنی ہی کھجوروں کے باغ سے گزر رہا تھا، اشباہ نے اسے جا لیا اور مختصر لڑائی کے بعد اسے دونوں ساتھیوں سمیت جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد وہ وسطی واپس آیا۔ اس نے چن چن کر 5 آدمی اور قتل کیے اور ان کی لاشیں بھی باغ میں لے جا کر مالی کے خالی جھونپڑے میں ڈال دی۔ بعد ازاں اس نے جھونپڑے پر شراب کے مٹکے انڈیل کر آگ دکھا دی۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ فی الوقت رائے منوہر اس بستی کے حالات سے بے خبر رہے گا۔ اسی روز شام کے وقت اشباہ، چندہ کی ماں اور سردار ہاشم وغیرہ تہ خانے میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ شمعدان کی مدھم روشنی میں ان کے سامنے قہوے کی پیالیاں رکھی تھی، لیکن شاید قہوے کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی۔ وہ سب خیالوں میں مگن تھے۔ ایک طرح کی مایوسی ان کے بشروں سے عیاں تھی۔ پرماتما کے خلاف شروع کی جانے والی تحریک آغاز ہی میں مشکلات کا شکار ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ سردار ہاشم نے اپنی سفید براق داڑھیوں میں انگلیاں پھیری اور نرم لہجے میں کہا، میں نے اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے کل چھونی کے حالات کا پتہ کروایا ہے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ اطلاع دینا پڑتی ہے کہ آپ کے ساتھیوں میں سے نصف کو شہید کر دیا گیا ہے اور باقی بھی موت و حیات کے درمیان لٹک رہے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں آپ کے سردار یحییٰ بھی شامل ہے۔ سنا ہے انہیں چھاؤنی کے احاطے میں پھانسی دی گئی ہے اور ان کی لاش ابھی تک وہاں ایک ستون سے جھول رہی ہے۔ اشباہ اور حلابہ نے زیر لب انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ پھر اشباہ نے کہا، مانک اور اویس کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ سردار ہاشم نے کہا، اویس تو قیدیوں میں موجود ہے، لیکن چھوٹے جاگیردار مانک۔ سردار ہاشم فکرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوئے تو حلابہ کے سینے سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے چندہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا اور حواس پر جیسے برق گر گئی تھی۔ ہاشم نے ہمت کر کے فکرہ مکمل کیا، لیکن چھوٹے جاگیردار ان میں موجود نہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے وہ بیمارستان میں ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق وہ شدید زخمی حالت میں گرفتار ہوئے تھے۔ قید خانے میں اپنے ساتھیوں کی بے چارگی اور مصیبت کا سن کر اشباہ اور حلابہ کا دل خون ہو رہا تھا۔ وہاں ان کی توقعات سے بڑھ کر مظالم توڑے جا رہے تھے۔ سردار ہاشم نے بتایا کہ اسلامی دستے کے کئی قیدیوں کو نرک کے پنجرے میں زہریلے حشرات الارض کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے اور کچھ کو سر عام پھانسیاں دی گئی ہیں۔ اس نے ایک نوجوان قیدی کا ذکر کیا جس سے سنہری شاہین کا پتہ پوچھنے کے لیے اسے کوئلوں کی دھیمی دھیمی آنچ میں پکایا گیا اور اس کی پگھلی ہوئی چربی اسے پلائی جاتی رہی۔ اس نے قبیلہ بنی حنان کے ایک بہادر حبشی ابو ذر کی ثابت قدمی کا بھی سنایا، جس کے منہ پر غلاظت باندھ کر ہر روز قید خانے کے احاطے میں الٹا لٹکا دیا جاتا اور ہر گزرنے والا شخص اس کے سر پر ٹھوکر مارتا۔ چند روز میں وہ اندھا ہو گیا اور پھر سسک سسک کر جان دے دی۔ ایسے بہت سے واقعات تھے جنہیں سن کر حلابہ اور اشباہ کے سینوں میں آتش فشاں دہکنے لگے، لیکن وہ مجبور تھے۔ پرماتما کی بے شمار طاقت کے سامنے ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ نہ وہ یہاں سے باہر نکل سکتے تھے اور نہ کوئی باہر سے کوئی مدد پہنچ رہی تھی۔ تمام راستے مسدود اور تمام امکانات تاریک تھے۔ اشباہ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی قہوے کی پیالی اٹھائی۔ وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک گھونٹ بھر کر پیالی ایک طرف رکھ دی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بے خیالی میں اس کی نگاہ سردار ہاشم کے عقب میں گئی۔ یہاں ایک کونے میں چٹائی پر وہی چمڑے کا ٹکڑا پڑا تھا جو حلابہ تاریک جنگل سے اپنے ساتھ لائی تھی اور جس کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ یہ اسے مرتے وقت افتیلا جام نے دیا تھا۔
اس بستی میں پہنچ کر اشباح نے چمڑے کی تحریر پڑھوانے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور جب وہ اس تحریر کو سمجھ ہی نہیں سکے تھے تو پھر اسے سنبھالنے سے کیا فائدہ تھا، لہٰذا اب یہ ٹکڑا کبھی یہاں اور کبھی وہاں پڑا نظر آتا۔ اشباح کی نگاہ ٹکڑے پر پڑی تو نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی، اس نے اٹھ کر اسے اٹھایا اور سردار ہاشم کے سامنے رکھ دیا۔ سردار، معلوم نہیں یہ کون سی تحریر ہے؟ سردار ہاشم نے سرسری نظر سے تحریر دیکھی اور ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، کہنے لگے، یہ ساحروں کی خاص زبان معلوم ہوتی ہے، میرا خیال ہے اسے کوئی ساحر ہی پڑھ سکتا ہے۔ اشباح نے کہا، کیا آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا شخص ہے؟ سردار ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اچھا، میں یہ تحریر اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، پرسوں واپس لیتا آؤں گا، لیکن یہ آپ کو ملی کہاں سے؟ اشباح نے سردار ہاشم سے کچھ چھپانا ضروری نہیں سمجھا اور انہیں بتا دیا کہ یہ پرماتما کے مہان جادوگر افتیلا جام کی تحریر ہے۔ سردار ہاشم چونک گئے، انہوں نے کہا، میرا قیاس ہے کہ اس میں کوئی ضرور اہم بات ہوگی۔ سردار ہاشم اس وقت رخصت ہو گئے، انہوں نے پرسوں آنا تھا، لیکن وہ اسی رات نہایت ہنگامی طور پر واپس آ گئے۔ اشباح اس وقت تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا۔ حلابہ چندا کے ساتھ پڑوس کے تہہ خانے میں سوئی ہوئی تھی۔ چندا کی ماں چھت پر چارپائی ڈالے لیٹی تھی۔ اچانک دروازے پر تیز دستک سنائی دی۔ اشباح کا ماتھا ٹھنکا، اس نے تلوار کندھے سے لٹکائی اور سردار ہاشم کی آواز پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ سردار ہاشم ہوا کے تند بگولے کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ سیاہ لباس اور درمیانے قد والا ایک نوجوان تھا۔ سردار ہاشم نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، حلابہ بیٹی کدھر ہے؟ اشباح نے بتایا کہ وہ تہہ خانے میں سو رہی ہے۔ سردار ہاشم نہایت جذباتی اور پرجوش لہجے میں کہا، اسے جگاؤ، کیونکہ اس کے جاگنے سے ہی ان بستیوں کی تقدیر جاگے گی۔ اشباح نے حیران ہو کر پوچھا، محترم سردار، کیا بات ہے؟ سردار ہاشم نے چمڑے کی تحریر اشباح کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، اشباح، ہم نے اسے پڑھ لیا ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اس سے ملو۔ اس نوجوان کا نام اشوکا ہے، یہ افتیلا جام کے لائق ترین شاگردوں میں سے ایک ہے۔ افتیلا جام کی ناگہانی موت کے بعد پرماتما کے ہرکاروں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اتفاق سے میری اس سے ملاقات ہو گئی، یہ تحریر اسی نے پڑھی ہے۔ اشوکا نامی نوجوان نے اشباح سے مخاطب ہو کر کہا، محترم سالار، یہاں سے 5-6 کوس جنوب کی طرف اونچے ٹیلوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ان ٹیلوں کے عقب میں گھنے درختوں کے درمیان ایک ویران کنواں ہے۔ جو کوئی تنہا اس کنویں کی طرف جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا۔ ایک مدت سے اس بات پر وشواس کیا جاتا ہے کہ وہ کنواں بدروحوں اور آسیبوں کا مسکن ہے۔ اس کنویں کو مقامی زبان میں آبوکجا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہانپتا ہوا کنواں۔ ہمارے مہاراج نے لکھا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جو اس آسیبی کنویں میں اتر کر زندہ سلامت واپس آ سکتی ہے، اور وہ ہے آپ کی ساتھی، جن کا نام حلابہ بنت شبجیل ہے اور جن کے ناک پر ایک سیاہ تل ہے۔ اور اشباح نے اشوکا کی بات کاٹ کر کہا، لیکن ہمیں اس کنویں میں اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشوکا کے چہرے پر ایک زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی، اس مسکراہٹ میں انتقام کی بجلیاں کوند رہی تھی۔ اس نے کہا، محترم سالار، اس کنویں کی تہ میں ایک ایسی چیز پوشیدہ ہے جو انسانی ہاتھوں میں آ گئی تو پرماتما کا جیون حرام ہو جائے گا، اس کی شان و شوکت اور حکومت بھری کی بھری رہ جائے گی۔ اس تحریر کے ذریعے ہمارے مہاراج نے مرتے مرتے پرماتما سے وہ انتقام لیا ہے جو اس دھرتی کے باسی مدتوں یاد رکھیں گے۔ اشباح نے حیرت سے کہا، میں سمجھا نہیں، آپ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس دوران چندا کی ماں بھی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی اور تعجب سے گفتگو سننے لگی۔ سردار ہاشم جوش کے عالم میں اشباح کو کھینچتے ہوئے شمعدان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے چمڑے کا ٹکڑا شمعدان کے نیچے پھیلا دیا اور بولے، اشباح، افتیلا جام نے اپنی اس تحریر کے ذریعے ایک نہایت اہم راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ ہم اس شے کے بارے میں جان گئے جو پچھلے 300 برس سے گم تھی اور جس کی تلاش میں کئی نسلوں نے اپنی نیندیں حرام کی۔ اب ہم بتا سکتے ہیں کہ وہ نیلمان کہاں ہے
جو قریباً 3 صدیاں پہلے پرماتما کے محل سے غائب ہوا تھا۔ اشباح نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، یہ نیلمان کیا چیز ہے؟ افتیلا جام کی شاگرد اشوکا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، محترم سالار، میرا خیال ہے کہ بدھیوان ہاشم آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں پا رہے، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنی نظریں چمڑے کی تحریر پر مرکوز کی اور بولا، محترم سالار، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے اس خطے کا سب سے بڑا دیوتا مگز دیوتا کہلاتا ہے۔ مگز دیوتا کی مورتیاں شہد کی نر مکھی کی شکل میں آپ نے ہماری عمارتوں میں جا بجا دیکھی ہوں گی۔ آج سے کوئی 2000 برس قبل ہماری ریاست کے مرکز یعنی دوارے میں مگز دیوتا کی ایک بہت بڑی مورتی تھی۔ اس مورتی کے پروں کے نیچے 20 آدمی بارش اور دھوپ سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ یہ مورتی موسمی حالات کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی اور آخر میں منہمد ہو گئی۔ اس مورتی کی یادگار مگز دیوتا کی آنکھ ایک نیلگوں کئی صدیوں سے ہمارے پاس محفوظ چلی آ رہی تھی۔ یہ آنکھ در حقیقت ایک نیلے رنگ کا پتھر تھا جس سے پراسرار روشنی نکلتی تھی۔ اس پتھر کا حجم ایک 5 سالہ بچے کے سر جتنا تھا۔ یہی قیمتی اور نایاب پتھر نیلمان کہلاتا ہے۔ اب سے کوئی 350 برس پہلے یہ پتھر پرماتما کے سفید محل سے اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی تلاش میں بے شمار انسانوں نے صحراؤں اور ویرانوں کی خاک چھانی، جنگلوں اور بیابانوں میں جستجو کی، لیکن اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ او بھگوان، کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پوتر نیلمان ہمارے اس قدر قریب موجود ہے۔ یہ مہاراج افتیلا جام کی شکتی تھی جو نیلمان تک پہنچی اور اس کا کھوج لگایا۔ ہمارے مہاراج عظیم تھے، ان کی بدھی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کاش جیون ان سے وفا کرتا اور وہ نیلمان حاصل کر کے اپنے ارادوں کی تکمیل کر سکتے۔ معزز مہمان، چمڑے کی اس تحریر سے انکشاف ہوا ہے کہ ہمارے مہاراج ایک قدیم کتاب سے یہ راز حاصل کر چکے تھے کہ نیلمان آبوکچا یعنی ہانپتے ہوئے کنویں میں موجود ہے۔ اس راز سے پردہ ہٹانے والا ایک بھکشو تھا، اور یہی وہ بھکشو تھا جس نے نیلمان پرماتما کے محل کے سامنے ایک ڈیوری سے چرایا تھا۔ اس بھکشو کا لکھا ہوا ایک نایاب روزنامچہ مہاراج افتیلا جام کو صدیوں پرانی کتاب سے مل گیا۔ یہ دیکھیے، مہاراج نے اس روزنامچے کے الفاظ یہاں چمڑے کی تحریر میں منتقل کیے ہیں۔ یہ دیکھیے، وہ بھکشو لکھتا ہے، آخر میں نے اپنی منزل پا لی۔ میں نے ہندو دھرم کو نیچا دکھانے کا جو خواب دیکھا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ میرا ساکی مٹی مجھ سے راضی ہوا۔ میں نے نیلمان چرا لیا اور سفید محل سے نکل آیا۔ اب میں پچھلے 3 سورجوں سے جنگل میں بھاگ رہا ہوں۔ میرے پیچھے پرماتما کے سرخ پوش سوار ہیں، وہ خونخوار درندوں کی طرح میری تلاش میں ہیں، لیکن میرے پاس انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ ابھی کچھ دیر میں نے بھاگتے بھاگتے نیلمان ایک گہرے ویران نشیب میں پھینک دیا ہے۔ یہ نشیب دوارے سے 3 فرسو شمال کی جانب مفلیاں کے جنگل میں واقع ہے۔ اشباح نے اس تفصیل سے قدرے بیزار ہوتے ہوئے کہا، ہمیں ان باتوں سے کیا لینا، آخر ہم وہ پتھر کیوں حاصل کریں؟ سردار ہاشم نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی نگاہ اشباح سے درخواست کر رہی تھی کہ وہ اشوکا کی بات دھیان سے سنے۔ اشوکا نے کہا، معزز مہمان، اسے پتھر مت کہیے، وہ ایک مقدس طاقت ہے، اور وہ طاقت جس کے پاس ہو اس کی خوش بختیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ مہاراج نے اس قدیم کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ دنیا میں صرف ایک انسان ہے جو نیلمان حاصل کرنے کے لیے آبوکجا میں اتر سکتا ہے اور اس کے زندہ واپس آنے کی امید کی جا سکتی ہے، اور وہ ایک عربی دوشیزہ ہے۔ اس عربی دوشیزہ کا قد کاٹ، ناک نقشہ اور اس کے طور اتوار سب کچھ اس قدیم کتاب میں درج ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے، وہ دوشیزہ ایک تنومند شخص سے شادی کرے گی، پھر ان کا ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوگا۔ یہ بچہ پورے 7 چاندوں تک ماں باپ کی نگاہوں سے اوجھل رہے، تب اس بچے کو بھگوان کی بھینٹ چڑھایا جائے اور اس کے سر کو 40 روز تک ڈھلتے سورج کی دھوپ میں سکھا کر
اور سن کی رسی میں پرو کر اس کا باب اپنے گلے میں ڈال لے۔ پھر جب پورے چاند کی رات ہو اور وہ گھڑی آئے جب انسانی سایہ انسانی قد کے برابر ہو جاتا ہے تو بچے کا باپ اس طرح آبوک جا کے کنارے کھڑا ہو جائے کہ اس کا سایہ کنویں کے اندر پڑتا ہو اور وہ نیلمان لینے کے لیے اس کی تہ میں اتر جائے۔ صرف ایک یہی صورت ہے اس آسیبی کنویں سے نیلمان کو نکالنے کی۔ اشباح کچھ دیر گہری نظروں سے اشوکا کا سانولا چہرہ دیکھتا رہا۔ شمعدان کی روشنی میں اس کی آنکھوں میں جیسے بھوت ناچ رہے تھے۔ اشباح نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ جواب میں اشوکا گڑبڑا کر رہ گیا۔ اس نے امداد طلب نظروں سے سردار ہاشم کی طرف دیکھا۔ سردار ہاشم بھی خاموش تھے، ان کا چہرہ الجھنوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اشباح نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں اشوکا، تم چاہتے ہو کہ قدیم کتاب کی شرائط پوری کرنے کے لیے اس عرب دوشیزہ سے ایک بچہ حاصل کیا جائے، پھر اسے اور اس کے بچے کو مختلف عذابوں سے گزارا جائے تاکہ ہم وہ پتھر حاصل کر سکیں، یہی چاہتے ہو نا تم؟ اشوکا یکسر خاموش رہا۔ اشباح نے سردار ہاشم کی طرف دیکھا۔ سردار ہاشم، آپ ہی کچھ بولیے، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ سردار ہاشم نے ایک طویل آہ بھری۔ اس آہ میں ان گنت الجھنیں تھی اور گہرے اندھیروں کی سیاہی تھی۔ انہوں نے بڑے دھیمے لیکن ٹھہرے لہجے میں کہا، اشباح بیٹا، ہم اس جادو نگری کے باسی ہیں، تم باہر کی دنیا سے آئے ہو، تمہارا دماغ روشن ہے اور تمہاری سوچ ہماری سوچ سے بہت وسیع ہے، تم ہم سے بہتر جان سکتے ہو۔ تاہم میں اتنا ضرور کہوں گا، قدیم کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کو جھٹلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جس نے بھی انہیں جھٹلایا ہے نقصان پایا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے اور ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں سے یہی سنتے آئے ہیں، معصوم بچے کی قربانی، اس کی کھوپڑی کو گلے میں آویزاں کرنا اور اس کی ماں کو اندھے کنویں میں اتارنا، یہ سب باتیں بہت عجیب اور ناروا لگتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے قدرت کا کوئی امتحان مقصود ہو۔ قربانی کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر نیلمان ہے جس کی چاہ میں نسلیں نابود اور زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ سردار ہاشم کی سوچ اشباح کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں تھی، لیکن وہ یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ ایسی سوچ رکھنے میں سردار ہاشم کا کوئی قصور نہیں۔ وہ دل و جان سے مسلمان تھے اور اپنے علم کے مطابق دینی احکام پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ 20 برس سے ان کی راہبری کے لیے کوئی یہاں نہیں پہنچا تھا۔ انہیں اسلام کی اصل روح سے ہرگز شناسائی نہیں تھی۔ ایسے میں اگر ان پر توہمات غالب آ رہے ہیں تو ان کا کیا قصور تھا؟ نمک کی کان میں سب کچھ نمک ہو جاتا ہے۔ اس جادو نگری میں رہ کر طلسم اور سحر سے اصل قبول نہ کرنا ناممکن ہے۔ اشباح کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی اور چہرے پر روشنی سی پھیل گئی۔ اس چمک اور روشنی سے اس کے پختہ عقیدے کی عکاسی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک عزم سے کہا، سردار ہاشم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیلمان نامی پتھر واقعی اس کنویں میں موجود ہے؟ سردار ہاشم نے کہا، مجھے اشوکا پر پورا یقین ہے، یہ مجھ سے فریب نہیں کر سکتا۔ یہ وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو اس چمڑے پر تحریر ہے، اور چمڑے کی تحریر کے مطابق نیلمان اسی کنویں کی تہ میں ہے۔ اشباح کچھ دیر گہری سوچ میں گم رہا، پھر اس نے کہا، سردار ہاشم، اگر آپ اس پتھر کو حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو میں اتروں گا اس کنویں میں۔ اشوکا، ہاشم اور چندا کی ماں کے چہرے پر ایک ساتھ خوف کے سائے پھیل گئے۔ چندا کی ماں ڈرے لہجے میں بولی، نہیں بیٹا، نہیں، تم کیوں اترو گے اس قبر میں؟ معلوم نہیں، بالکل نہیں۔ اگر اس میں اترنا اتنا آسان ہوتا تو مہاراجہ ٹیلا جام اب تک انتظار نہ کرتے۔ اگر ان جیسا شخص اس میں نہیں اتر سکا تو تم کیسے اترو گے؟ اشباح نے اپنے خیر خواہوں کا خوف دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے موتی جیسے دانت مومی شمعوں کی روشنی میں چمکنے لگے۔ وہ بولا، آپ کا خوف بے معنی ہے۔ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ خدا کی ذات کے سوا کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر خدا کی مدد شامل حال ہو تو ہر جادو بے اثر اور ہر وار رائگاں ہو جاتا ہے۔
انشاءاللہ میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اشوکا نے کراہتے ہوئے کہا، لیکن یہ ناممکن ہے معزز مہمان، یہ ناممکن ہے، آپ سراسر خودکشی کریں گے، آپ ایسی سوچ دماغ میں بھی نہ لائیں۔ اشباح نے مسکرا کر کہا، اب بات سوچ سے آگے بڑھ چکی ہے، آپ کا خوف و ہراس دیکھ کر میرا ارادہ اور مضبوط ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے میں یہ بہتر موقع ہے کہ طلسمی قوتوں کے سامنے اپنے ایمان کی قوت کو آزمایا جائے اور شیطان پر انسان کی برتری ثابت کی جائے۔ سردار ہاشم عجب نگاہوں سے اشباح کو دیکھ رہے تھے۔ ان نگاہوں میں محبت کا سمندر تھا، لیکن ساتھ ایک خوف بھی تھا، جیسے ڈر رہے ہوں کہ اس باہمت نوجوان کو ان کی نظر نہ لگ جائے۔